بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پہ گفتگو کرنے کا۔ سیرت طیبہ پہ بہت کچھ لوگوں نے لکھا ہے، اتنا کچھ لکھا ہے کہ اس کی میں گنجائش جو ہے وہ بہت کم نظر آتی ہے، لیکن قرآن اور سیرت طیبہ ایسے موضوعات ہیں جن کے متعلق تحقیق بھی ہوتی رہے گی، جستجو بھی ہوتی رہے گی، باتیں بھی ہوتی رہیں گی، اور ہر عہد میں نئی نئی باتیں اس میں سے سمجھنے کی کوشش کی جائے گی۔ معزز خواتین و حضرات، ہم یہ جانتے ہیں اور گزشتہ ہم نے اپنی قسط میں یہ بیان کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے حلیمہ سعدیہ جو ہیں وہ چلی جاتی ہیں صحرا میں، یہاں ان کا قبیلہ آباد ہے، اور معجزے ہوتے ہیں۔ جو اونٹنی چل نہیں سکتی وہ دوڑنا شروع کر دیتی ہے، جو دودھ نہیں دیتی اونٹنی وہ دودھ افراد سے دے رہی ہے۔ خود حلیمہ سعدیہ جو ہیں ان کا اپنا دودھ اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ ان کے بچوں کے لیے بھی وافر ہو جاتا ہے، اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دودھ پلاتی ہیں۔ اور حلیمہ سعدیہ کے متعلق حسین ہیکل صاحب نے اپنی کتاب جو ہے سیرت پہ جو ہے اس میں لکھا ہے کہ حلیمہ سعدیہ کا ایک بیان نقل کیا ہے کہ جب وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جلوہ افروز ہوئے تو ان کی بکریاں جو ہیں ان کی تعداد میں اضافہ ہو گیا، ان کے رزق میں اضافہ ہو گیا، اور دوسری بڑی خیر و برکات جو ہے وہ وہاں پہ ان کا مشاہدہ ہو۔ بہت خواتین و حضرات، ایک سوال جس پہ ویسٹ نے بڑی ریسرچ کی ہے، جس میں بہت سے لوگوں نے بہت ریسرچ کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو سال ہیں وہ تقریباً یہ 5 سال کا عرصہ بنتا ہے جو انہوں نے حضرت حلیمہ کے خاندان کے ساتھ صحرا میں گزارا، اس کی کیا اہمیت ہے ان کی زندگی اور اس کو وہ کیسے دیکھتے ہیں؟ صحرا جو ہے اس کا کوئی اللہ کے ساتھ، روحانیت کے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ اس تعلق کو بے شمار لوگوں نے تلاش کرنے کی کوشش کی ہے، اس راز سے پردہ اٹھانے کی کوشش کی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کوشش میں کوئی شخص اتنا ہی کامیاب ہو سکتا ہے جتنا اللہ چاہے گا، کیونکہ اللہ جو ہے وہی جانتا ہے کہ وہ کتنا بڑا ہے، اور اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کے نبی کی کیا شان ہے اور کس طرح سے اس نے اپنے نبی کو اپنی رحمتیں جو ہیں، برکتیں جو ہیں وہ عطا کی۔ اب تصور کیجئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس صحرا میں، بہت بڑا صحرا ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ جزیرۃ العرب کا جو صحرا ہے اس کی اگر ریت اکٹھی کی جائے تو اتنی ریت دنیا میں شاید کہیں اور نہیں آپ کو ملے گی جتنی ریت عرب کے صحراؤں میں ملتی ہے۔ صحرا میں رہنے والے صحرا کا تصور نہیں کر سکتے۔ صحرا دور تک ریت ہی ریت، ریت ہی ریت، آسمان پہ سورج۔ جو بہت سے لوگ ہیں انہوں نے سفر کیا، حق کی تلاش میں بھی کیا، اللہ کو سمجھنے کے لیے بھی کیا، کیونکہ بہت سے لوگوں کی یہ بھی رائے ہے کہ وہاں پہ جو اللہ کا آپ کو تجربہ ہے یا اللہ سے تعلق کا جو تجربہ ہے وہ ذرا زیادہ ہوتا ہے آپ کو، کیونکہ چاروں طرف صحرا ہے، کچھ نظر نہیں آ رہا، ریت کے اوپر آسمان ہے۔ اور معزز خواتین و حضرات، بعض اوقات یہ بھی تو ہوتا ہے کہ آپ صحرا میں نکلتے ہیں، آپ کو دن کے وقت سفر کرنا پڑتا ہے، آپ کے ساتھ گائیڈ بھی ہو، پھر کیا ہوتا ہے؟ جو لوگ بیان کرتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ نہیں نظر آتا، کیونکہ جو ٹیلے ہوتے ہیں ریت کے وہ تو طوفان آیا، ٹیلے تو اپنی جگہ بدل لیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے صحرا میں راستہ تلاش کرنا ہے تو لینڈ مارکس آپ کو اویلیبل نہیں ہوتے دن میں۔ ہاں، رات کو کیونکہ صحرا میں گائیڈ سفر کرتے ہیں، وہ ستاروں کی روشنی میں ستاروں سے حساب کتاب لگا کے ان کے ساتھ اپنا ایک راستہ جو ہے اس کا تعین کر لیتے ہیں اور کامیابی سے سفر کرتے ہیں۔ لیکن دن میں ایسے نہیں ہوتا۔ دن میں یہ ہوتا ہے کہ صحرا ہے، سورج برس رہا ہے، اب آپ نے سفر کرنا ہے، کچھ نظر نہیں آ رہا، آپ ہیں، صحرا ہے، اور پھر آپ کو اللہ پہ اعتماد کرنا پڑتا ہے۔ یہاں پہ لوگوں نے کہا کہ جی ہمیں بڑا ایکسپیرینس ہوا ہے۔ پھر اب بہت سے جو عرب گائیڈ ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ کس طرح سے اللہ نے ان کی رہنمائی کی، کیونکہ کچھ نظر نہیں آ رہا، کچھ آپ کو ہدایت نہیں مل رہی، زمین سے نہیں مل رہی، ٹیلوں سے نہیں مل رہی، کہیں سے نہیں مل رہی، وہ آپ کو اس وقت اللہ سے آپ کو ایک دعا مانگنی ہوتی ہے، اللہ کے ساتھ آپ کو ایک کنیکشن بنانا پڑتا ہے۔ تو اس طرح کا کنیکشن جو ہے وہ صحرا میں زیادہ ہوتا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے یہ تینوں بڑے مذاہب جو ہیں جو خدا واحد پہ یقین رکھتے ہیں، یہودیت، عیسائیت اور اسلام، جس میں اللہ ہے، ایک اللہ ہے، اور اس کے ساتھ اس کی مخلوق ہے۔ اللہ جو ہے وہ اپنی مخلوق کو دیکھتا ہے، اس کو نوازتا ہے، اس کا حساب لیتا ہے، اور اس کے لیے اس نے سب کچھ کیا ہے۔ یہ جو کانسیپٹس ہیں، یہ جو باتیں ہیں، یہ
جزیرۃ العرب کے متعلق کی جاتی ہیں کہ یہیں تینوں مذاہب ہوئے. ابھی بھی کہا جاتا ہے کہ تینوں مذاہب کے لوگ جو ہیں اگر کوئی اسپرچویلٹی جو ہے روحانیت کی کسی منزل کو طے کرنا چاہتے ہیں تو وہ اپنے خیال کے مطابق اپنے اپنے جو بھی ان کے ہے وہ اس کی طرف سفر کرتے ہیں. جیسے مسلمان جو ہیں مکہ معظمہ جاتے ہیں، مدینہ منورہ جاتے ہیں، اسی طرح سے جو ہیں عیسائی جو ہیں اور یہودی جو ہیں وہ رخ کرتے ہیں یروشلم کا، کوتور پہ بھی جاتے ہیں یہودی. تو یہ ایک طرح سے ایک روحانیت کی وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس روحانی تجربے کو ایکسپیرینس کرتے ہیں. صحرا میں ہوتا کیا ہے؟ صحرا انسانی کیفیات کو کیسے متاثر کرتا ہے؟ صحرا جو ہے ایک تو وسعت دیتا ہے آپ کو. یہ جو تنگ وادیاں ہوتی ہیں، مکان ہوتے ہیں، یہ تنگی آپ کی طبیعت میں پیدا کرتے ہیں. فراخی، وسعت، زمین، اوپر آسمان، خدا، یہ آپ کو تجربہ ہوتا ہے. اور صحرا میں اور کیا ہوتا ہے؟ کچھ لوگوں نے تو کہا جی صحرا میں کچھ بھی نہیں ہوتا، بدو ہوتا ہے، اونٹ ہوتا ہے. نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہوتی. صحرا میں بہت چیزیں ہوتی ہیں لیکن جس پہ اللہ کی عنایت ہو جائے. صحرا میں کیا ہوتا ہے؟ صحرا میں رنگ تو ہوتے نہیں، اس لیے کہا جاتا ہے وہاں شاعری نہیں ہو سکتی، رنگوں کی بات نہیں ہو سکتی. اور دوسرے فنون لطیفہ جو ہیں وہ بھی وہاں پہ ان کا بھی کوئی امکان نہیں ہوتا. لیکن ایک چیز ایسی ہوتی ہے جو بڑی زبردست ہے اور وہ صرف عرب کے صحراؤں میں ہوتی ہے. وہ جو ایک اسپیشلٹی کہہ لیں جزیرۃ العرب کے صحراؤں کی، وہ ایک رہی ہے اور وہ ہے شاعری. عربوں جیسا شاعر کوئی نہیں تھا. عربوں کو شاعری کے ساتھ بہت ہی جو غیر معمولی لگا ہوا ہے. اس میں کچھ ایسے اسرار ہیں جس پہ اب آج بھی تحقیق ہو رہی ہے، آج بھی اس کو سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے. جب انسان فطرت کی کھلی فضا میں ہوتا ہے، جب وہ فطرت کا نظارہ کر رہا ہوتا ہے، فطرت کو دیکھ رہا ہوتا ہے، تو وہ پھر اس کی جو طبیعت ہے اس میں ایک ایسی ایک روانی پیدا ہوتی ہے جس میں شعر ہوتی ہے. صحرا میں جو ہے وہ کہتے ہیں طلوع آفتاب کا نظارہ جو ہے وہی اللہ پہ ایمان لانے کے لیے کافی ہوتا ہے. وہی دیکھ کے انسان کی طبیعت جو ہے وہ سوچتی ہے کہ کیسے اس نے رات جو ہے اس کو دن میں تبدیل کیا، کیسے سورج طلوع ہوا، اور پوری ایک حبت کے ساتھ، پورے ایک جلوے کے ساتھ اور پوری ایک زبردست طریقے سے سورج جو ہے صحرا میں طلوع ہوتا ہے. اور سچی بات ہے کہ صحرا میں سورج کے طلوع ہونے کا جو نظارہ ہے اس پہ تو کہتے ہیں بعض لوگوں کا تو خیال ہے کہ اللہ پہ ایمان لانے کے لیے یہی کافی ہے. لیکن عرب جو ہے، عربوں پہ یہ ساری کیفیات جو ہے اس کا اظہار شاعری کی صورت میں ہوتا ہے. شاعری جو ہے وہ عربوں کا ایک مدتوں سے، صدیوں پہلے سے ایک ان کا ثقافتی اور جو قومی خزانہ رہا ہے. اور ان کی تاریخ کو اگر آپ تلاش کرنے کی کوشش کریں اور آپ چاہیں کہ آپ ان کی تاریخ جو ہے وہ تلاش کریں تو آج بھی آپ کے پاس جو اس کے سورسز ہیں وہ صرف شاعری ہے. عربوں کی کا تمدن، ان کی تاریخ آپ کو ان کی شاعری سے ملتی ہے. دوسری جگہوں پہ تو شاعر ایک کریٹو، ایک ادیب ہوتا ہے نا، ایک لکھنے والا ہوتا ہے. لیکن جزیرۃ العرب میں صدیوں سے ایسا نہیں ہے. وہاں پہ شاعر جو شاعری نہیں ہوتا، وہ ایک حکیم بھی ہوتا ہے، اس کو نظمی پیشوا بھی کہتے ہیں، وہ ایک متصب بھی ہوتا ہے، وہ ایک دانشور بھی ہوتا ہے. اور عربوں میں یہ بات ایک کانسیپٹ یہ بڑا عام رہا ہے صدیوں سے کہ وہ اپنے کلام کے ذریعے، عربی زبان میں ہوگی کوئی ایسی بات جو یہ بات وہاں کہی جاتی ہے کہ عربی زبان کی ایک کیفیت ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ شاعر جو ہوتا ہے وہ اپنے کلام سے دشمن کو نیست و نابود بھی کر دیتا ہے، اور فرق بخش، آرام بخش اس کا کلام ہے، وہ کسی بیماری کی شفا یابی کا سبب بھی بن جاتا ہے. ایک روایت ہے کہ غزوے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت کو خطاب کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ انہیں یعنی اپنے دشمنوں کو اپنے اشعار سے عطاب کا نشانہ بنا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعر نہیں کہتے تھے لیکن شعروں کو پسند کرتے تھے، اور اللہ نے انہیں شعر کہنے کی جو ہے وہ نہیں دی تھی صلاحیت. شعر جو ہے عرب معاشروں میں، عرب زندگی میں آپ جو سمجھے کہ ہوا کی طرح، سورج کی طرح ایک ضروریات زندگی ہے. یہ جو بات ہے یہ میں خود اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ بہت سے مغربی مصنفین نے یہ بات لکھی ہے کہ عرب جو ہیں ان کے پاس زندگی کے ہر معاملے میں شعر ہوتا ہے. خوشی ہو، غمی ہو،
خوش قسمتی ہو، بدقسمتی ہو، محبت ہو، جنگ ہو، شعر ہی ہوتا ہے، اور شعروں کا ایک خزانہ ہوتا ہے ان کے ہاں، اور اس کے ذریعے وہاں پہ عرب میں، عرب کے صحرا میں بازار، جو عکاظ کا بازار جو آپ نے سنا ہوگا بڑا معروف ہوتا تھا، اس میں جو ہے وہ شاعر جو ہے شاعری کرتے تھے، جب وہ میلہ لگتا تھا تو اس اجتماع میں تو جو شاعر جو ہے وہ پہلا اس میں مقام حاصل کرتا تھا، اس کا جو کلام ہوتا تھا اس کو سنہری الفاظ میں ریشمی کپڑوں پہ لکھ کے خانہ کعبہ کی دیواروں پہ آویزاں کر دیا جاتا تھا، تاکہ جب دوسرے لوگ آئیں تو وہ دیکھیں کہ کیسے کیسے شعر جو ہیں وہ لکھے جاتے ہیں، کہ پورے سال تک یہ شعر جو ہیں وہ خانہ کعبہ کی دیواروں پہ لٹکے رہتے تھے۔ سیر ڈائس نے جو اکثر سیرت شائع کی ہے اس میں ایک یہ بھی واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ عرب شاعر کے کلام میں اتنا اثر ہوتا تھا کہ ایک دفعہ ایک شخص نے، جس کی 7 بدصورت لڑکیاں تھیں، ایک شاعر سے درخواست کی کہ وہ اپنے اشعار میں ان لڑکیوں کی کچھ اس طرح تعریف کرے کہ مردوں کے دلوں میں ان سے شادی کرنے کی خواہش پیدا ہو جائے۔ اور کیا ہوا؟ اس شاعر نے لڑکیوں کے کمالات کی کچھ اس طرح تعریف کی کہ ان میں سے ہر ایک کے کئی چاہنے والے پیدا ہوئے۔ تو اسی کتاب میں ایک اور بات بیان کی ہے کہ عکاظ کے بازار میں خاص بات یہ تھی کہ جب کوئی سلطان یا بادشاہ کوئی گراں قیمت شے جیسے تلوار یا اور قیمتی چیز فروخت کی غرض سے مکہ کے بازار میں بیچتا تو عربوں کی رسم ہوتی تھی کہ آپ یہ نہیں کہ پیسے دے کے خرید لیں، کہ عربوں کی رسم یہ تھی کہ ان چیزوں کو صرف وہی شخص خریدنے کا حق رکھتا تھا جو دوسروں سے برتر اور افضل ہو۔ اور برتری اور افضل ہونے کا تعین کیسے ہوتا تھا؟ وہ ایسے ہوتا تھا کہ خریداری کا طریقہ کار یہ تھا کہ منتخبہ یا مستحق افراد باری باری قدم آگے بڑھاتے اور مخصوص جگہ پر کھڑے ہو کر اشعار کے روپ میں اپنا تعارف کرواتے، اپنے حسب و نسب کا ذکر کرتے اور اپنے شجاعت کے گن گاتے تھے۔ اگر کوئی خریدار شعر نہیں کہہ سکتا تو کسی شاعر کی خدمات حاصل کر لیتا اور ججوں کے فیصلے کے مطابق جو برتر قرار پاتا اس سے ان اشیاء کو خریدنے کی اجازت ہوتی تھی۔ یعنی شعر فیصلہ کرتے تھے کہ کوئی چیز کیسے ملے گی۔ کہا یہ جاتا ہے کہ عرب قبیلوں میں علم بیان کی، شاعری کی اتنی اہمیت تھی کہ ہر قبیلے کا سربراہ ہونے کے لیے یہ ضروری ہوتا تھا کہ وہ شاعر بھی ہو۔ امراء القیس کا نام تو آپ نے سنا ہوگا، وہ 7 جو ہے ان شاعروں میں سے ہے جن کے قصیدے جو ہے دیوار کعبہ پہ آویزاں کیے جاتے تھے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ قصیدے یا غزلیں اتنی بلیغ اور فصیح و بلیغ ہوتی تھی اور اتنا دل پہ اثر کرنے والی ہوتی تھی۔ اچھا، اور یہ بات جو میں آپ سے کر رہا ہوں اسلام آنے کے پہلے، موسٹ آف دا، اس کے بعد بھی بہت اچھی شاعری ہوئی لیکن اسلام آنے سے پہلے یہ شاعری موجود تھی۔ یعنی گویا عرب کی جو روح تھی وہ شاعری میں تھی، عرب کی روح جو تھی وہ علم کلام میں تھی، عرب کی روح جو ہے وہ شاعری میں تھی، اور یہ شاعری لوگوں پہ اثر انداز کرتی تھی، ان کی زندگیاں جو ہیں وہ متاثر کرتی تھی۔ آپ کو پتہ ہے کہ شاعر جو ہوتے ہیں وہ شاعری کرتے ہیں، اور شاعری عام طور پہ ایسی بھی ہوتی ہے جو قابل اعتراض ہوتی ہے، جس میں نئے آئیڈیاز ہوتے ہیں، روایات سے ہٹ کے بات ہوتی ہے۔ تو ایسے بھی عرب میں بڑے بہت سے شاعر ملتے تھے، صحرا میں چلے جاتے تھے جو شاعری کرتے تھے، لوگ جو ہیں انہیں جو ہے وہ نکال لیتے تھے علاقوں سے، اور وہ صحرا میں جاتے تھے شاعری کرتے، ان کی شاعری اس پورے عرب میں مشہور بھی ہوتی تھی۔ بعض کے متعلق یہ بھی ہے کہ وہ ڈاکو شاکو بھی بن جاتے تھے۔ تو آج بھی اگر آپ غور کریں، قرآن کی جو بہت اہم بات ہے یہ اس کی زبان، کبھی غور کریں، قرآن کی زبان بہت اہم ہے۔ اللہ نے قرآن کی زبان کو محفوظ کیا ہے، اور قرآن کی حفاظت جو ہے وہ عربی زبان میں کی گئی ہے۔ عربی زبان میں جو ابھی بھی جو ٹریڈیشن ہے وہ شہروں میں بھی ملتی، لیکن سب سے زیادہ ٹریڈیشن بدو جو ہے وہ صحرائی علاقوں میں ملتی ہے۔ صحرا نے اس زبان کو محفوظ رکھا ہوا، اور یہ انگریزی زبان ہے، دوسری زبانیں ہیں، ان کے وہ معاملات نہیں ہیں۔ مثلا مولانا وحید الدین صاحب نے اپنی کتاب میں مطالعہ قرآن میں لکھا ہے کہ جیفری چوسر کی ایک مثال دی ہے کہ وہ 1344 میں لندن میں پیدا ہوئے، اور کوئی 1400 عیسوی میں انہوں نے وفات پائی۔ تو ان کی زبان میں جو انہوں نے جو شاعری کی اور جو انہوں نے لکھا، ادب لکھا، خاص طور پر ان کے افسانے بڑے مشہور ہیں، شارٹ سٹوریز بڑی ان کی غیر معمولی اہمیت کی حامل ہیں، تو وہ زبان ابھی آپ نہیں پڑھ سکتے۔ مگر عربی کے ساتھ ایسا کیوں نہیں ہوا؟ وہ صحراؤں میں محفوظ رہی، زبان صحراؤں میں محفوظ رہی، قرآن حافظوں کے سینوں میں محفوظ رہا، بعد میں لکھا گیا، اللہ نے ذمہ لے لیا کہ میں اس میں کوئی تبدیلی نہیں آنے دوں گا۔ اور یہ بڑی ایک دلچسپ بات ہے کہ کس طرح سے عربی زبان کو زندہ رکھا گیا، کیسے کیسے الفاظ کو زندہ رکھا گیا۔ مولانا وحید الدین خان صاحب بھی ایک بڑی خوبصورت مثال دیتے ہیں کہ ایک صاحب کی، ابو سعید الاسمی کی، کہ وہ ایک زبان دان تھا، اور وہ
122 ہجری میں بصرہ میں پیدا ہوا اور بصرہ ہی میں وہ 216 عیسوی میں اس کی وفات ہو گئی۔ الاسمی جو ہے وہ ان بہت سے لوگوں میں سے ایک تھا جنہیں عربی الفاظ کے معنی دریافت کرنے کی ایک دھن سوار تھی، اور اس کے لیے وہ کیا کرتے تھے، وہ صحرا میں جاتے تھے اور لمبی مدت تک وہ صحراؤں میں یہ شخص جو ہے گھومتا رہا۔ تو انہوں نے یہ بیان کیا کہ قرآن کی ایک آیت ہے، الشمس کی 14ویں آیت جو ہے، اس میں ایک لفظ ہے دم دم، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ مطلب جاننے کے لیے وہ اسمی ہیں، وہ صحرا میں گئے 6 مہینے جو وہ ایک بدو خاندان کے ساتھ رہ گئے، سفر کر رہے، وہ جاننا چاہتے تھے کہ یہ لفظ بدو کہاں بولتے ہیں، کیسے بولتے ہیں، قرآن کو سمجھنے کے لیے وہ کتنی محبت کرتے ہیں، یہ ایک مثال اس سے بھی پتہ چلتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ ایک دن ایک جگہ پہ خیمہ لگا ہوا تھا اور وہاں دن کے کھانے کے لیے سالن پک رہا تھا، بدو مت جو تھا وہ خیمے کے اندر تھا اور اس کی باہر کچھ کام کر رہی تھی، الاسمی جو تھا وہ بدو کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ سالن پکتے پکتے جب وہ لمحہ آیا، اس کی حرارت 100 ڈگری پر پہنچ گئی اور برتن کے اوپر رکھا ہوا ڈھکن باپ کی جوش سے ابل پڑا، تو بدو نے اپنی بیوی کو اس کی خبر دیتے ہوئے کہا دم دم۔ یہ سنتے ہی الاسمی خیمے سے نکل کر بھاگا اور اس نے کہا خدا کی قسم میں پا گیا، خدا کی قسم میں پا گیا۔ یوں الفاظ جو ہیں، ایک ایک لفظ کا، قرآن کے لفظ کا مطلب تلاش کرنے کے لیے لوگوں نے صحرا میں زندگی گزاری۔ تو گویا صحرا جو ہے وہ آپ کو ایک روحانیت کا تجربہ بھی دیتا ہے۔ جو عرب کا صحرا ہے اس نے عربی زبان کو بھی محفوظ رکھا ہے، وہ اس ٹریڈیشن جو عربی زبان کی ٹریڈیشن ہے وہ بھی محفوظ رہی ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پورے 5 سال جو ہیں بنی سعد کی کفالت میں صحرا کی اعداد، فضا اور صحت بخش آب و ہوا میں آزادی اور مزاجی کے ساتھ رہے اور درست عربی لہجہ سیکھتے رہے۔ چنانچہ کبھی کبھی آپ اپنے اصحاب سے فرمایا کرتے تھے کہ میں تم سے زیادہ عربی جانتا ہوں، میں قریشی ہوں اور میں نے قبیلہ بنی سعد کے ماحول میں پرورش پائی ہے۔ صحرا میں چند سال رہنے سے آپ کی طبیعت اور آپ کی صحت پر خوشگوار اثر پڑا۔ بہت خواتین و حضرات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں انہوں نے احادیث بیان فرمائی ہیں، اور آپ کے علم میں ہے کہ قرآن کی زبان اور احادیث کی زبان میں بڑا فرق ہے، لیکن احادیث کی زبان میں کلیئرٹی بھی ہے۔ بہت سی قرآنی آیات جو ہیں وہ ان کی جو وضاحت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ بہت سی چیزیں جو ہیں مسلمانوں کو تعلیم دی ہے اچھے اخلاق کی، اور بڑی اچھی زبان میں دی ہے۔ یہ زبان، یہ عربی، اس پہ صحرا کا اثر تھا، اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جیسے میں یہ حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، وہ خود کہتے تھے کہ میں نے جو وہاں تربیت پائی ہے، میرا قریشی ہونا اور بنی سعد کے ساتھ جو رہنا ہے وہ وجہ بنا ہے، وہ وجہ خود بیان فرماتے ہیں۔ ایک واقعہ عام طور پہ جو کتابوں میں موجود ہے اور اس پہ بڑی اختلاف بھی ہے لوگوں کا، میں وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ وہ شق صدر کا واقعہ ہے کہ سینہ کھول دیا گیا۔ تو حسین ہیکل نے یہ واقعہ بیان کیا ہے، اور مولانا ابوالکلام آزاد نے بھی اپنی کتاب میں اسی طرح سے تقریباً اس کو نقل کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی عمر کی 3ری منزل میں تھے تو ایک روز حضور کے اپنے جو بھائی تھے دودھ پینے والے، رضائی بھائی جو ہیں، وہ ان کے ہمراہ مکان کے عقب میں کھیل رہے تھے کہ اس میں ان کا بھائی جو ہے وہ دوڑا دوڑا اپنے ماں باپ کے پاس آیا اور کہا کہ 2 سفید پوش اشخاص نے میرے بھائی کو اپنے بازو میں تھام کر زمین پر لٹایا اور اس کے پیٹ کو چاک کر ڈالا۔ اس میں حضرت علیمہ سعدیہ کا یہ بیان نقل کیا گیا ہے کہ میں اور میرا شوہر حارث موقع واردات پر پہنچے، کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں اور ان کا رنگ اڑا ہوا ہے۔ میں نے دریافت کیا کیا بات ہے؟ آپ نے جواب دیا 2 سفید پوش آدمی آئے تھے، انہوں نے مجھے زمین پر لٹا کر میرا پیٹ چاک کر ڈالا، معلوم نہیں میرے پیٹ میں وہ کیا چیز تلاش کر رہے تھے۔ مولانا ابوالکلام آزاد لکھتے ہیں کہ حلیمہ اپنے شوہر کے ہمراہ خیمے میں واپس آ گئی۔ حارث کو اندیشہ تھا کہ شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جنات کا اثر ہے، اس لیے انہوں نے یہی مناسب سمجھا کہ حضور کو ان کی والدہ کے پاس پہنچا دیا جائے۔ تبری نے بھی اس داستان کو بیان کیا ہے اور تھوڑا سے تردیدی انداز میں بیان کیا ہے، اور دوسرے جو لوگ ہیں انہوں نے اس پہ کچھ بات بھی کی ہے، اور ایمل ورگمنگ جو ہے ان کی رائے یہ ہے کہ یہ جو داستان ہے یہ اس سورہ النشرہ جو ہے اس کی یہ جو آیت ہے نا کہ کیا ہم نے آپ کو شرح صدر نہیں کیا، سینے کو نہیں کھولا اور وہ بھاری بوجھ نہیں ہٹا دیا جس نے آپ کی کمر توڑ دی ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ اسے لیا گیا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ بہت سے واقعات آپ کو اسلام میں ایسے ملیں گے جو مختلف جو لوگ ہیں
وہ ان پہ اتفاق بھی کریں گے، ان پہ اختلاف بھی کریں گے، لیکن وہ واقعات موجود ہیں۔ میں یہاں پہ یہ ضرور بات کروں گا، مجھے وہ ایک عیسائی مصنف کی بات بڑی یاد آتی ہے جو سیرت پہ انہوں نے لکھا، تو انہوں نے جب اس طرح کے واقعات کا ذکر کرتے ہیں تو اس نے کہا عیسائیت میں اور دوسرے مذاہب میں بھی بہت سے ایسے واقعات ہیں جن پہ اگر آپ عام طور پہ بلیو نہیں کرتے لیکن ہم بلیو کرتے ہیں، تو ہمیں اسلام کے متعلق جو اس طرح کے واقعات ہیں ان کو بھی احترام کی نظر سے دیکھنا چاہیے، کیونکہ دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جو ہے باپ کے بغیر پیدا ہونا، یہ اگر آپ اس کو بایولوجی اور دوسرے معاملوں میں دیکھیں گے تو پھر آپ پہ بلیو کرنا مشکل ہو جائے گا، لیکن عیسائی جو ہیں وہ اس پہ بلیو کرتے ہیں، مسلمان بھی اس پہ بلیو کرتے ہیں۔ اسی طرح سے آگ کا ٹھنڈا ہو جانا، نہ جلانا، یہ بھی ایسا ہی معاملہ ہے۔ پھر اسی طرح سے آپ یہ دیکھیں کہ حضرت موسیٰ کے لیے پانی جو ہے وہ راستہ دے دے، اس کو نہ ڈبو غرق کرے، تو یہ بھی ایک ایسی بات ہے جو پھر آپ یہ دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے کس طرح سے ان کی قمیض جو ہے کس طرح سے وہ جو ہے وہ جب ڈالی گئی ان کے والد محترم کے چہرے پہ تو ان کی بنائی واپس آ گئی، تو کپڑا جو ہے وہ بنائی کو کیسے واپس لا سکتا ہے؟ تو اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں جن پہ آپ کو ہمیں سوچنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور ہمیں ان چیزوں کو بڑا ادب سے احترام سے سمجھنے کی کوشش ہوتی۔ مختلف لوگوں کا نقطہ نظر ہے، سب کا احترام کرنا، یہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ سب لوگوں نے بڑی دیانتداری کے ساتھ اور بڑے اخلاص کے ساتھ کام کیا ہے دین پہ۔ ان کی کچھ سمجھ آپ سے مختلف ہے، آپ کی سمجھ ان سے مختلف ہے، تو اللہ ہی فیصلہ کرنے والا ہے۔ قرآن میں بھی بار بار یہی کہا گیا کہ اللہ ہی فیصلہ کرے گا کہ کون درست ہے۔ تو معزز خواتین و حضرات، جب یہ واقعہ شق الصدر کا پیش آیا تو اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو حلیمہ سعدیہ جو ہے وہ بی بی حضرت آمنہ کے پاس لے گئی، اور یوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مکہ معظمہ میں تشریف لے۔ لیکن یہاں میں آپ کو دو واقعات ضرور بیان کروں گا، اور بڑے یہ زبردست ایمان افروز واقعات ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے بی بی حلیمہ اور ان کے خاندان کے ساتھ ہمیشہ بڑی محبت سے اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آتے تھے۔ جب ان کی شادی ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ام المومن حضرت خدیجہ کبریٰ، تو ان کے 1 سال بعد قحط بڑھ گیا، تو بی بی حلیمہ جو ہے وہ ان کے پاس آئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ واپس جانے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک اونٹ اور 4 بکریاں دیں۔ بعض جب بھی حضرت حلیمہ جو ہے وہ تشریف لاتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عزت کرتے، احترام کرتے، اور اپنی ابا کا دامن جو ہے وہ ان کو پھیلا دیتے تھے کہ وہ تشریف رکھے۔ یہ احترام تھا، نہیں یہ احترام کا یہ سلسلہ جو ہے یہ یہیں ختم نہیں ہوا، یہ آگے بھی چلتا ہے۔ یہ جو صحرا میں انہوں نے دن گزارے، حلیمہ سعدیہ کے دودھ پیا، اس کو کبھی انہوں نے فراموش نہیں کیا۔ اور یہ جیسے میں نے عرض کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دن گزارے وہاں پہ بی بی حلیمہ کے خاندان کے ساتھ، ان کو انہوں نے کبھی فراموش نہیں کیا۔ معزز خواتین و حضرات، جو حضرت حلیمہ سعدیہ کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق تھا، اس کا ایک تذکرہ تو ہم نے کیا ہے، لیکن یہ بات کچھ آگے بھی بڑھتی، یہ تعلق کی کہانی آگے بھی چلتی ہے۔ جب طائف فتح ہوا تو حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دودھ پیتی تھی، وہ بھی قیدی کی حیثیت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ ہم اکٹھے دودھ پیتے تھے۔ پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ہم آپس میں کھیلا کرتے تھے، اور ایک کھیل کے دوران میں زخمی ہو گئی تھی اور جس کا نشان یہ باقی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم پسند کرو گے کہ تم مسلمان ہو جاؤ؟ شمع نے کہا نہیں، میرے لیے آزادی کا مطلب یہ ہے کہ میں صحرا لوٹ جاؤں اور دوبارہ بدوؤں کی زندگی بسر کروں۔ پیغمبر اسلام نے کہا کہ میں تمہیں آزاد تو نہیں کر سکتا، ہاں ایک صورت یہ ہے کہ جو مال غنیمت آتا ہے اگر تم ان قیدیوں میں شامل ہوتی ہو جس میں جو میرے حصے میں آتے ہیں تو میں تم کو آزاد کرتا ہوں۔ تو صحابہ رمز شناس تھے، انہوں نے وہ جو مال غنیمت جو تھا اس میں وہ آئیں تو انہوں نے آزاد کر لیا، عزت دی۔ اس کے بعد تو رہائی، جب ان کے رہائی پانے کے بعد پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، انہوں نے کہا کہ میرا جو شوہر ہے وہ بھی قید میں ہے، تو میں آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ آپ اسے بھی رہا کر دیں۔ تو اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے انہوں نے پھر وہی بات کی، وہ دیکھیں وہ میرے وہ جو حصے میں آنے والے قیدی ہے اگر ان میں شامل ہے تو میں اسے رہا کر دیتا ہوں۔ وہ بھی ان کے حصے میں آئے اور انہوں نے رہا کر دیا۔ جب دوسرے قیدیوں نے یہ دیکھا کہ شیما جو ہے اور ان کے جو شوہر ہیں وہ آزاد ہو چکے ہیں اور اللہ کے نبی کی نسبت سے آزاد ہو چکے ہیں، تو پھر انہوں نے لوگوں کو کہا، واسطہ بنایا کہ ہمارا تعلق بھی تو اسی قبیلے سے ہے نا،
قبیلہ حوازن سے ہیں، ہم بھی آپ کے رضائی بھائی ہیں، آپ ہمیں بھی آزاد کر دیں تاکہ ہم بھی لوگوں کی طرح واپس جا سکیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اس کا ذمہ تو نہیں لیتا، لیکن میرے جو حصے میں آتے ہیں میں انہیں ضرور آزاد، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں جتنے بھی قیدی آئے تھے، باندی آئی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو آزاد کر دیا۔ یہ جب یہ صورت ہوئی تو وہاں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر اور حضرت علی موجود تھے۔ انہوں نے یہ دیکھا تو انہوں نے اپنے حصے کے قیدی جو تھے وہ آزاد کر دیے۔ باقی جب صحابہ کرام نے دیکھا کہ اللہ کے نبی جو ہے وہ اس قبیلے کے لوگوں کو آزاد کر رہا ہے تو انہوں نے اپنے حصے کے جو قیدی تھے وہ آزاد کر دیے، اور پھر یہ سب لوگ اپنے گھروں میں لوٹ گئے اور پھر یہ مسلمان بھی ہو گئے۔ تو خواتین و حضرات، یوں ہمارے پیغمبر نے، یوں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق کو نبھایا۔ انہوں نے شرط نہیں رکھی کہ آپ مسلمان ہوں گے تو میں آزاد کروں گا، نہیں، انہوں نے اس تعلق کو، اس وقت کو کی عزت دی جس وقت وہ انہوں نے اس قبیلے میں وقت گزارا تھا، اس کو انہوں نے کبھی فراموش نہیں کیا۔ معزز خواتین و حضرات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت جو ہے ہر طریقے سے لوگوں کی رہنمائی کرتی ہے، مدد کرتی ہے، یہ بھی ایک روشن مثال۔ معزز خواتین و حضرات، اپنا خیال رکھیے گا، اور ہمارا یہ سلسلہ جو ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کے نبی کی برکت سے اور اللہ کی رحمت و برکت سے جاری و ساری رہے گا۔